بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر آ رہا ہے مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ گناہوں کو بجھا اور مٹا دیتا ہے، مگر درود شریف میں گناہ مٹانے کی تاثیر پانی کے آگ بجھانے کی تاثیر سے زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحق للخطایا من الماء للنار۔ پانی صرف آگ کو بجھا دیتا ہے مگر اس کے اثرات کچھ نہ کچھ باقی رہتے ہیں، جبکہ درود شریف گناہوں کو ان کے اثرات کے ساتھ مٹا دیتا ہے اور ان گناہوں کی جگہ نیکیاں ڈلوا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے فضائل سنانے اور لکھنے سے گناہ گاروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچ کر گناہوں میں لگے رہتے ہیں کہ بعد میں درود شریف پڑھ لیں گے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ جواب یہ ہے کہ نمبر 1، یہ فضائل ہمارے اپنے گھڑے ہوئے نہیں ہیں، قرآن مجید نے خود درود شریف کا حکم سنایا، حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے فضائل بیان فرمائے، حضرات خلفائے راشدین نے درود شریف کی تاکید فرمائی۔ درود شریف کے یہ فضائل اس امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس امت میں نیک مسلمان بھی ہیں اور گناہ گار بھی۔ درود شریف کے فضائل اور فوائد سب کے لیے ہیں، پھر کسی اندیشے کی بنا پر ان فضائل کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، درود شریف پڑھنے سے صرف گناہ نہیں مٹتے، اس سے انسان کے نفس کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ درود شریف روح کی زکوٰۃ یعنی پاکی ہے، یہ انسان کے دل سے نفاق اور گناہ کو نکالنے والا عمل ہے۔ اس لیے اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس بات کی قوی امید ہے کہ اس کو تقویٰ نصیب ہو جائے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرے یا بہت کم کرے۔ اس لیے درود شریف کے فضائل خوب سنانے چاہیے۔ درود شریف ذکر بھی ہے اور دعا بھی، دوا بھی ہے اور شفا بھی، کفارہ بھی ہے اور ترقی بھی۔ نمبر 3، اول تو کوئی مسلمان یہ سوچ کر گناہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ بعد میں درود شریف پڑھ کر خود کو بخشوا لے گا، اور اگر بالفرض کوئی ایسا سوچے بھی تو اس کا دل شرمسار ہوگا اور وہ گناہ سے بچ جائے گا، کیونکہ درود شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ جب کوئی ان دو پاکیزہ ناموں کو سوچتا ہے تو اس کی سوچ بھی نور پاتی ہے۔ مسلمان گناہ نہیں کرتا، گناہ مسلمان سے ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ نیکی کی طرف لپکتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے یا درود شریف پڑھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم اور پریشان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ حضرت پیر کامل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گناہوں کو مٹانے کا وظیفہ ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا، گناہوں کی ہر تباہی کو مٹانے والا وظیفہ، گناہوں کے اثرات تک کو دھو ڈالنے والا وظیفہ، گناہوں کے دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بچانے والا وظیفہ، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صلاۃ ان پر ہر دم، سلام ان پر ہر دم، میرے دل کی باتیں، میرے دل کی ٹھنڈک، مدینہ 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 مدینہ۔ بہت سے لوگ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں مگر درود شریف کے اثرات ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتے، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں مگر نہ ان کی فکریں کم ہوتی ہیں اور نہ ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ کثرت سے درود شریف کی تعداد پوری کرتے ہیں مگر بظاہر نہ ان کی اصلاح ہوتی ہے اور نہ ان کے گناہ کم ہوتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ آج اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کا ارادہ ہے، مگر ایک نظر حالات حاضرہ پر بھی ڈال لیں۔ گزشتہ ایک ماہ سے لوگ امریکہ اور ایران کی ویڈیو گیم جنگ دیکھ کر حیران ہیں۔ دونوں ملک جس قدر تہذیب، ترتیب اور احتیاط سے جنگ کر رہے ہیں اس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی۔ اب تو غیر جانبدار افراد بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ جنگ نہیں، کوئی باقاعدہ کھیل ہے جس میں بہت بھونڈے انداز سے دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے صدام حسین کے خلاف کس طرح جنگ کی، یہ ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ صدام حسین کی فوجی طاقت ایران سے زیادہ تھی اور ایران 10 سال تک صدام حسین سے جنگ کر کے اسے ایک قدم کی شکست نہیں دے سکا تھا۔ ایران کو کسی بھی غیر مسلم طاقت سے لڑنے کا ابھی تک کوئی ایک تجربہ بھی حاصل نہیں ہے۔ وہ یمن میں سعودی عرب کے خلاف، شام میں وہاں کے سنی مجاہدین کے خلاف، عراق میں داعش اور مجاہدین گروپوں کے خلاف، افغانستان میں طالبان کے خلاف اور لبنان میں وہاں کی حکومت کے خلاف لڑنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہے اور اپنی جنگ اپنے اسی ہدف تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔
اور اسے عالمی کفریہ طاقتوں کی ظاہری اور خفیہ امداد حاصل ہے۔ مگر موجودہ ویڈیو گیم جنگ کا مقصد کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نمبر 1، اس وقت امریکہ کا حکمران طبقہ شدید اختلافات کا شکار ہے۔ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے دو گروپ بن چکے ہیں۔ دونوں اگرچہ اسرائیل نواز ہیں مگر ایران کے بارے میں ان کے خیالات میں اتفاق نہیں ہے۔ نمبر 2، امریکہ میں انتخابات قریب ہیں۔ آج کل وہاں کے ہر فیصلے کا تعلق امریکی ووٹروں کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، امریکہ اور چین کے اختلافات شدید ہو چکے ہیں مگر دونوں براہ راست ایک دوسرے سے فی الحال لڑنا نہیں چاہتے۔ نمبر 4، ترکی میں حکومت تبدیل کرانا اس وقت امریکہ، یورپ اور کئی مسلم ممالک کی سب سے اہم خواہش ہے۔ نمبر 5، امریکہ اور امارت اسلامی افغانستان کے مذاکرات آخری مرحلے پر ہیں اور امریکہ اپنے پیچھے طالبان کو بے فکر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ نمبر 6، پاکستان کو دوبارہ پوری طرح سے امریکی کیمپ میں لانے کی امریکہ کو سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے مگر پاکستان اب کس طرف ہے یہ خود پاکستان والوں کو بھی معلوم نہیں۔ ہر دن پالیسی بدلتی ہے، کہیں دو ٹوک موقف نہیں رکھا جاتا۔ اس صورتحال نے امریکہ اور چین دونوں کے سر میں شدید درد کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملک پاکستان کو اپنے ساتھ گھسیٹنے کی پوری کوشش میں ہیں۔ نمبر 7، انڈیا کی موجودہ حکومت کے تازہ اقدامات نے اس پورے خطے کو ایک نئے اور خوفناک بحران کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اب ان 7 امور پر غور کریں تو آپ کے لیے حالات کو سمجھنا اور ان کا تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے لیے فکر کی بات کشمیر کے حالات اور انڈیا کے مظلوم مسلمان ہیں۔ انڈیا نے کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی اور دین بدلی کی محنت شروع کر رکھی ہے مگر انشاءاللہ وہ ناکام ہوگا، اور اگر انڈیا کے حالات اور فیصلے ایسے ہی رہے تو اس خطے میں ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ہمیں افغانستان کے برادر طالبان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ مذاکرات اور فیصلے کے اس اہم موڑ پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رہنمائی سے سرفراز رہیں۔ نہ نقشہ، نہ سرحد، نہ رنگیں اور قومیں ہمیں جوڑتا ہے مدینہ مدینہ۔ اہل علم میں سے اکثر کی رائے ہے کہ درود شریف وہ عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہے، اس لیے درود شریف کے وظیفے کو مقبول وظیفہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی مومن کا پڑھا ہوا ایک بھی درود یا سلام ضائع نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع اور طاقتور نظام قائم فرما رکھا ہے، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک درود شریف کا معاملہ بھی دیگر عبادات کی طرح ہے۔ بعض شرطوں کے ساتھ درود شریف قبول ہوتا ہے اور اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو درود شریف قبول نہیں ہوتا، جس طرح نماز، روزے، صدقے اور جہاد کا معاملہ ہے کہ ان کی شرطیں پوری کی جائیں تو قبول ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہ علمی بحث نہیں ہے، ہم آج اسی بات کو لے کر چلتے ہیں کہ صلاۃ و سلام وہ عبادت ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ بہت سے افراد پر اس کا کوئی بھی اثر نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، حالانکہ ہم احادیث مبارکہ میں درود شریف کے بہت سے اثرات، نتائج اور فوائد پڑھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب بہت مفصل ہے مگر آج اسے مختصر پیش کرنے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صلاۃ و سلام کی عبادت بے شک ایک مقبول عبادت ہے مگر یہ تو ضروری ہے کہ ہمارا صلاۃ و سلام واقعی صلاۃ و سلام ہو۔ مثال لے لیجئے، اگر ہم تسبیح ہاتھ میں لیے دل بازار یا موبائل کو دیے بے خیالی اور بے توجہی سے پڑھ رہے ہیں اور تسبیح ختم ہونے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعداد 100 ہو چکی، کیا یہ صلاۃ و سلام ہے؟ ہمیں تو احساس اور شعور ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا دل کس حساب کتاب یا کسی فلم ڈرامے میں یا کسی اور کام میں، ہمارا ذہن بھی کسی منصوبے میں بھٹک رہا ہے، تو ہم اپنے عظیم رب سے اپنے عالی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر ہمارا دل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام سے خالی ہے تو پھر صلاۃ و سلام کا مطلب کیا ہوا؟ صلاۃ و سلام کا تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ ثنا کریں، ان کی مکمل تعظیم بجا لائیں اور ان کے لیے ان کے عظیم احسانات کے بدلے میں ہم بھی ان کی خدمت میں کچھ پیش کریں۔ یہ حکم سن کر ایمان والے کانپ گئے کہ یا اللہ، ہم جیسے حقیر، گناہگار، عیب دار اور چھوٹے انسان اتنے عظیم، معصوم، بے عیب اور عالی شان نبی کی کما حقہ ثنا کیسے کر سکتے ہیں؟ یا اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہماری طرف سے ان پر صلوات بھیج دیجئے، ان کی ثنا اور تعظیم میں اضافہ فرما دیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا صلو، تم صلوات بھیجو، تو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے پر جواب دیا کہ یا اللہ، اس حکم کو پورا فرمانے میں آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہم صلی، یا اللہ آپ ان کو صلوات عطا فرمائیے کیونکہ ان کے حق کے مطابق آپ ہی صلوات نازل فرما سکتے ہیں۔
یہ ہے صلاۃ علی النبی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم صلو سننا، پھر خود کو عاجز اور قاصر سمجھنا، پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ صلی آپ صلاۃ بھیجیے، اور پھر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لینا محمد، ایسا نام کہ جب ہمارے اسلاف یہ اسم مبارک سنتے تو ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے، آنکھیں بہنے لگتیں اور وہ ادب سے سمٹ جاتے۔ ہم کمزور اس کیفیت کو تو نہیں پہنچ سکتے، مگر دل کی محبت اور احترام تو ضروری ہے۔ صلاۃ یعنی درود پڑھتے وقت اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اللہم یا اللہ، اور ہم اپنے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تب حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی ایک جھلک بھی دل و دماغ میں آ جائے تو آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ حضرت محدث سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما تفید کثرت الصلاۃ علیہ الا بالتعظیم لہ فی الاسرار والاجہار، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کا فائدہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب ہمارے دل میں ان کے لیے بھرپور عظمت و احترام ہو۔ اس لیے درود شریف کی کثرت کرنے والے خوش نصیب بھائیوں اور بہنوں، درود شریف توجہ سے پڑھیں اور ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں، پھر آپ پر اس مبارک عبادت کے انوارات و تجلیات کا نزول ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ موضوع مکمل نہیں کر سکا، اگلے کالم میں کوشش ہوگی کہ اس موضوع کی کچھ تفصیل آ جائے، اس لیے کوئی یہ کالم پڑھ کر درود شریف کا وظیفہ چھوڑ نہ دے کہ مجھے تو توجہ نہیں ہوتی۔ آپ توجہ حاصل ہونے کی دعا کریں، توجہ کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہوئے اپنے عمل اور وظیفے کو جاری رکھیں۔ محبت بڑھاؤ، ادب بھی بڑھاؤ، ہتھیلی پہ جاں رکھ کے دینے بھی جاؤ، وہ عرش الہی کے نیچے تو دیکھو نظر آ رہا ہے مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔